ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شب اسریٰ کے دلہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمِنْ أَمَارَاتِهَا إِنَّهَا لَيْلَةٌ بَلْبَحَةٌ صَافِيَةٌ سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ كَانَ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا وَلَا يَحِلُّ لِنَجْمٍ أَن يُرْمَى بِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى الصَّبَاحِ۔ اور اس کی علامات میں سے یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، گویا اس رات میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں آسمان کے تارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی پہچان بتا رہے ہیں، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَمِنْ أَمَارَاتِهَا أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ صَبِحَتَهَا لَا شُعَاعَ لَهَا مُسْتَوِيَّةٌ كَأَنَّهَا الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَحَرَّمَ اللَّهُ الشَّيَاطِينَ أَن يُخْرَجُوا مَعَهَا يَوْمَئِذٍ۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو سورج بغیر کسی شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ہموار ٹکیا کی طرح، جیسے 14ویں شب کا چاند۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن طلوع آفتاب تک شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیتا ہے۔ حکیم الامت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ روح البیان کا حوالہ دیتے ہوئے تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ اس سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، جس سے 27 حاصل ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ شب 27 کی ہے۔ میرے محترم، اس رات کی برکت و فضیلت کیوں بڑھائی گئی اور یہ ہمیں کیوں عطا کی گئی، اس سلسلے میں حضرت ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری اپنی تفسیر میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ایک پیراگراف نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا اور خیال ہوا کہ وہ مختصر عمروں میں اتنے صالحات کیسے کر سکتے ہیں، اتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے جتنے پہلی امتیوں نے اپنی طویل عمروں میں کیے ہیں۔ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینہ سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس سے آگے فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلتہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ارا فریضۃ فیما سواہ ومن ارا فریضۃ کان کمن ارا 70 فریضۃ فیما سواہ۔ ایسا مہینہ جس کے روزہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض فرمایا اور رات کے قیام یعنی تراویح کو نفل بنایا،
جو شخص اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں کسی نیکی سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں یعنی رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ایک فرض ادا کیا۔ اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ میرے محترم، یہ ثواب عام مہینوں میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں ایک نفل جو فرض جیسا ہے اور اس ایک نفل کے بدلے 700 فرض تک ثواب بڑھ جاتا ہے، اور ایک فرض 70 فرضوں جیسا اور 70 کو پھر 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تبھی تو یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ماہ رمضان تیری عظمت، واہ واہ کیا بات ہے، لمحہ لمحہ تیرا رحمت، واہ واہ کیا بات ہے، دامان اہل سنت کو بھر دے گوہر مقصود سے، ہو سکے کیا تیری مدحت، واہ واہ کیا بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق آسمان کے علاوہ رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے محترم، ایک اور حدیث پاک ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے سے روایت کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الجنت 8 ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخله الا الصائمون۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازہ کا نام ریان ہے، اس میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اب میرے محترم، ایک بات غور کرنے والی ہے کہ نمازی جو نماز پڑھتے ہیں وہ جنت کے باقی دروازوں سے کسی بھی دروازوں سے جا سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے جنت کے باقی کسی دروازے سے جا سکتے ہیں، حاجی جنت کے کسی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، درود پڑھنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی دروازوں سے داخل ہو سکتے ہیں، اور باقی نیک اعمال کرنے والے جنت کے باقی دروازوں سے داخل ہو سکتے ہیں، مگر واہ رے روزے دار، تیری عظمت کو سلام کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے تیرے لیے ایک دروازہ مخصوص کر دیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ اگر روزے دار داخل ہوگا جنت میں تو وہ ریان نامی دروازے سے ہی داخل ہوگا۔ اس پرفتن دور میں اگر فتنہ باطلہ کا جواب نہ دیا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ آج بہت سے مولوی ایسے ہیں جو یہ حدیث تو پڑھتے ہیں مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نہیں مانتے۔ میرے محترم، حالانکہ جنت کے دروازے کسی مولوی نے نہیں دیکھے، جنت کے دروازے کسی ملا نے نہیں دیکھے، جنت کے دروازے کسی فرقے والوں نے نہیں دیکھے، جب دیکھے نہیں تو وہ ہم سے غائب ہے۔ پتہ کیسے چلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہوا جو ہم سے غائب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانتے ہیں۔ ارے یہی تو علم غیب ہے کہ غائب کو ظاہر کر دینا، چھپے ہوئے کو ظاہر کر دینا، لوگوں کے سامنے عیاں کر دینا، اسی کو تو غیب کہتے ہیں۔ غیب اسے ہی کہتے ہیں جو ہم سے غائب ہو۔ ما غاب عنا حواس خمسہ، جس کا ادراک نہ کر سکے، حواس خمسہ جس کو سمجھ نہ سکے۔
اب حواس خمسہ نے تو جنت کے دروازوں کا ادراک نہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہے۔ کیسا سچا مسلک ہے مسلک اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔